السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، یہ خبر بڑی مشہور ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے صاحبزادے حضور اسد میاں صاحب یہ عمرہ کے لیے مکہ مدینہ شریف مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے یہ خبر سوشل میڈیا پر یہ بہت گردش کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ وہاں کی حکومت نے ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، طرح طرح کی باتیں نکل کے آئیں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھیے گا، اس کے بعد میں کچھ اپنی رائے اور ضروری باتیں بھی کروں گا۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے گا کس طریقے سے لوگوں نے ان کے اوپر طنز کشی ہے، انگلی مشت نمائی کی ہے، اور حضور اسد میاں کے بارے میں اور بریلویوں کے بارے میں اور سنیوں کے بارے میں کیسے کیسے جملے انسانوں نے لوگوں نے یوز کیے ہیں، اور اپنی اوقات دکھاتے ہوئے کیا ایسا کیا نہیں کہا ہے۔ دیکھیے گا سنیوں کے بارے میں کیا، پہلے اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے گا، اس کے بعد اس کو شیئر کیجئے گا اور لوگوں کو بھی ضرور دکھائیے گا کہ دیکھیے گا سنی صحیح العقیدہ جو بریلوی ہیں ان کے بارے میں یہ گندے لوگ کیسی گندی سوچ رکھتے ہیں۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ہم جس ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک کے اندر جب ایئرپورٹ کے اندر ہم اتر جاتے ہیں تو اسی وقت ہمارے اوپر وہاں کا قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ ہمارے کو وہاں کا قانون کا پالن کرنا پڑے گا، اس کے قانون کے حساب سے چلنا پڑے گا، اور اگر ہم ان کے قانون کے خلاف کچھ کام کریں گے تو وہاں کی حکومت ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ اب ان کے جو مفتی صاحب ہے اس کو جو گرفتار کیا ہے سعودی پولیس نے، تو کچھ نے کچھ تو گڑبڑ کی ہے نا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ بے مطلب کسی کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہم تو 12-13 سال سعودی میں رہے ہیں، کچھ نے کچھ تو گڑبڑ کی ہے نا۔ پھر یہ جو لوگ ہیں بریلوی والے کہتے ہیں کہ ہم تو دین پھیلانے کے لیے گئے تھے، دین کی باتیں کرنے کے لیے گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے جتنا جھوٹا مکار انسان دنیا میں نہیں ہے، بریلویوں کے جتنا۔ یہ کوئی بھی دین پھیلانے کے لیے نہیں جاتے، یہ خرافات پھیلانے کے لیے، قبر پرستی پھیلانے کے لیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ پر ان کے پاس یہی بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کی باتیں ان کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ جا کے ان کی ویڈیو دیکھ لو کہ ان کے پاس قرآن حدیث کی باتیں ہیں کیا۔ ان کے پاس ٹوٹل خرافات، قبر پرستی، وہابی یہی باتیں ملیں گی۔ تو یہ کیا دین کی باتیں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر جو دیکھو، سعودی عرب والوں کو تو ہندی آتی نہیں بیچاروں کو، تو اس لیے وہاں پر سعودی میں، مکہ میں، مدینہ میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے انڈیا کے جو لوگ رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ بریلوی والے وہاں پر دکھے نا تو جسٹ اسی وقت پولیس کو جا کر کہیں کہ یہاں پر مشرک آئے ہوئے ہیں اور یہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور امام کو یہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو پکڑا دو، ان کا جانا نا وہاں پر بند کروا دو، ان کا قبر پوجوں کا ان کا۔ اب یہ کہتے ہیں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیے، یہ امام کے پیچھے جو مسجد نبوی کا امام ہے، حرم کا جو امام ہے، ان کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں۔ بتائیے شراب، اب کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر شراب کے ٹھیکے کھل گئے، تو حرم کے امام نے، مسجد نبوی کے امام نے ٹھیکے کھلوائے ہیں کیا؟ وہ حکومت ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے اپنے ملک کے اندر کرے، وہاں بادشاہی حکومت ہے، اس کے خلاف نہیں بول سکتے کوئی۔ اگر وہ بولیں گے کوئی بھی تو اٹھا کر وہ جیل میں ڈال دیں گے۔ تو ان کا کیا قصور؟ انہوں نے کہا کہ شراب کے ٹھیکے کھولو، ان اماموں نے تو نہ کہا نہیں، اگر کہا ہے تو دلیل ثبوت پیش کرو۔ تو یہ قبروں کے پجاری یعنی ایک نمبر کے جھوٹے مکار لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے پیارے مسلمان بھائیو، جہاں پر آپ وہاں پر رہ رہے ہو نا، تو یہ قبروں کے پجاری وہاں پر دکھے تو پولیس کو انفارمیشن کر دو کہ یہ مشرک ہیں، قبر پوجنے والے لوگ ہیں اور امام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ جب حرم کے اندر اذان ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اس اذان کی آواز سن کر اتنی دور بھاگتا ہے بھاگتا ہوا کہ وہاں جا کر رکتا ہے جہاں پر اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور وہی حال ان قبر پوجوں کا ہے۔ یہ جب مسجد نبوی کے اندر اور مسجد حرم کے اندر جب اذان ہوتی ہے نا، تو ان کو بھاگنے کے لیے جگہ تو ملتے ہی نہیں ہے، کیونکہ شیطان جتنے پاورفل تو ہے نہیں ہے، تو جائیں تو کہاں جائیں۔ تو جب اذان ہوتی ہے تو یہ جا کر پھر لیٹرنگ باتھ روم میں جا کر گھس کر اور وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھ لو آپ ان کی حقیقت دیکھ لو، جو گٹر جہاں پر انسان ٹوائلٹ کرتا ہے وہاں پر اس میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔
اور جب جماعت خلاص ہو جاتی ہے, نماز خلاص ہو جاتی ہے, پھر یہ باہر نکل کر آتے ہیں, پھر اپنی نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان اماموں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. یعنی اتنی گالیاں دیتے ہیں اماموں کو, اور ان کے پاس کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. یعنی وہ قبر پوجا نہیں کرتے ہیں اس لیے ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اور ان قبر پوجنے والوں کا عقیدہ صحیح ہے. جو یہودی اور عیسائیوں والا عقیدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ صحیح ہے, قبر کے پجاری ہے. میں تو کہتا ہوں ان قبر پجاریوں کا نا, ان کے پیچھے پڑ جاؤ, ان قبر پجاریوں کے بالکل ہاتھ پیر دھو کے پڑ جاؤ. وہاں پر مدینہ میں اور مکہ میں یہ دکھے نا تو پولیس کو فون کر دو اور کہہ دو, وہاں پولیس گھومتی رہتی ہے, CID والے گھومتے رہتے ہیں, ان کو کہہ دو کہ مشرک ہے. یہ حرم کے اماموں کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں, اور ان کے پیچھے لگ جاؤ. جب جماعت ہوئے نا اذان, ان کے پیچھے لگ جاؤ کہ کہاں پر جا کر چھپتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. حقیقت کے اندر یہ گٹروں کے اندر جا کر لکتے ہیں, چھپتے ہیں. ان کی حقیقت یہ. پھر کہتے ہیں ہم دین پھیلاتے ہیں. قبر کے پوجو, تم قبر پوجا پھیلاتے ہو, کہاں دین پھیلاتے ہو تم تو مشرک منافق ہو. تمہارا عقیدہ ہے کیا؟ تمہارا اللہ پر وشواس نہیں ہے, ایک اللہ پر, قبر والوں پر تمہارا وشواس ہے. حدیث ترمذی نمبر 3372 نمبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایک عبادت ہے, اور دعا کو ہندی میں کہتے ہیں پوجا. تو دعا کس سے کی جاتی ہے؟ دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ المومن کی آیت نمبر 60 پڑھ کر سنائی کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اور دعا ایک عبادت ہے. اور یہ قبر پوجنے والے لوگ جا کر قبروں سے دعا مانگتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر ان سے دعا مانگتے ہیں. تو دعا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. عبادت کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پوجا. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ قبروں کی عبادت, قبروں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. ان کے عقیدے میں, یہودی اور عیسائیوں کے عقیدے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے ان قبر کے پوجوں نے. تو ان کو تو گرفتار کرنا چاہیے وہاں پر, ان کے پیچھے لگ جاؤ اور پولیس کو کہہ دو کہ یہ گھوم رہا ہے, مشرک گھوم رہا ہے, قبر پوجوا گھوم رہا ہے, اندر کرو اس کو. ان کا جانا بند ہونا چاہیے وہاں پر. انہی کو گالیاں دیتے ہیں, انہی کو گالیاں دیتے ہیں اور انہی کے ملک میں جاتے ہیں. بتائیے بھائی, کوئی ہمارے انڈیا کو کوئی گالی دے گا اور پھر وہ انڈیا میں آ سکتا ہے کیا؟ نہیں آ سکتا. اس کو پولیس پکڑ لے گی کہ آ جا, تو گالی کیسے دے رہا تھا. اب یہ قبر پوجنے والے لوگ انہی کو, سعودی عرب والوں کو, اماموں کو گالی دیتے ہیں یار. اور کو تو چھوڑو, چلو جو حرم کے تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سن لیا اور اس کا زہر بھی آپ نے دیکھ لیا, کتنا یہ زہر اس کے اندر ہے. اب دیکھیے گا پورا مسئلہ کیا تھا, پورا واقعہ کیا, اس کو آپ بغور سنیے گا. حضور اسد میاں یہ عمرہ کے لیے گئے تھے, سارے لوگوں کو پتا ہے, اور سوشل میڈیا پر ساری خبریں گردش کر رہی ہیں, اور ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کو وہاں کی حکومت نے گرفتار کر لیا, گرفتار کرنے کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, طرح طرح کی خبریں ہیں. لیکن اس میں سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ اس میں اکثر جو ہے وہ جھوٹ کی شمولیت زیادہ ہے. اس باتوں میں جھوٹ کی شمولیت اتنی ہے کہ ان کرائے کے ٹٹوں نے, ان کھٹملوں نے, کیونکہ جہاں پر حضور تاج الشریعہ کی یا بریلی کے خانواد رضویہ کے کسی کی بات آتی ہے مدینہ شریف جانے کی یا کوئی وہاں پر حق بیانی کرنے کی, وہاں ایسی جگہ پر جا کر جہاں پر حق بولنے والے موجود نہ ہو, حق بولنے والوں کو سزا دے دی جاتی ہے, ایسی جگہ پر حق بولنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ خانواد رضویہ کی شان ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں پر حق بیانی کرنے سے منع کیا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی حق بولتا ہے تو یہ بڑی شان کی بات ہے. یہ بزدلوں کی بات نہیں بلکہ بڑے ہمت والوں کی بات ہوا کرتی ہے. پہلی بات یہ دیکھیے گا, ابھی ان کو موقع مل جاتا ہے کہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے, لیکن ایک بات یاد رکھو, جسے اللہ اونچا رکھتا ہے اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. پھر تمہاری کیا اوقات ہے. حضور اسد میاں یہ وہاں گئے ہوئے تھے. جانے کے بعد کیونکہ حضور تاج الشریعہ کی آپ تو شان جانتے ہیں کہ تاج الشریعہ جب بھی پہنچتے تھے تو وہاں پر مکہ شریف, مدینہ شریف میں ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جایا کرتی تھی, کیونکہ اتنی بڑی شان ہے. تو وہیں پر حضور تاج الشریعہ کے بیٹے حضور اسد میاں بھی گئے ہوئے تھے. لوگوں کو خبر ہوئی, وہاں کے لوگوں کو, باشندوں کو, یا انڈیا پاکستان کے لوگ, دیگر ممالک کے لوگ, ان کو معلوم, تمام لوگوں نے ایک بھیڑ لگا لی. ایک ریسٹورینٹ میں یعنی ہوٹل میں کہیں گئے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے, سننے میں خبر ملی تو وہاں پر بھیڑ لگ گئی. تو وہاں کے کچھ نمائندوں نے جانکاری ان کو مل گئی کہ کوئی شخص ایسا جس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ گئی. تو یہ اللہ والے. اور دوسری بات, اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی یہ شان رہی, ان کی خاصیت رہی, جہاں بھی گئے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے دین پھیلانے کی کوشش کی ہے. تو وہاں پر انہوں نے کچھ باتیں بیان کی تو وہاں کچھ لوگوں کو آگ لگ گئی. تو یہ حالانکہ ان کو دیکھنے کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے ان کی محبت میں لوگ اکٹھا ہوئے تھے. اس پہ لوگوں نے ایک فسانہ بنا دیا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا.
طرح طرح. اور کچھ لوگوں کو یہ مل گیا کہ وہاں یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, ان کو جا کر دیکھیے گا اس نے ویڈیو میں یہ پتہ نہیں کون فرقے کا ہے, مجھے تو مسلمان ہی نہیں لگتا ہے. اس نے کیسی کیسی باتیں کی, کسی مسلمان کو سنی صحیح العقیدہ کو کہا یہ قبر پجا ہے, کسی کو کچھ کہا, کسی کو کچھ کہا, بریلوی کو نشانہ بنا رہا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, کیونکہ کہا کہ حرم شریف کے امام کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے, نماز کا وقت آتا تو لیٹرین میں چلے جاتے ہیں, طرح طرح کے گندے رذیل الفاظوں کو اس نے یوز کیا. تو میں خیر جو گندا انسان ہوتا ہے وہ گندے الفاظ یوز کرتا, میں گندے الفاظ نہیں یوز کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کیونکہ سنی صحیح العقیدہ جو بریلوی ہیں یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں. یہ کوئی ریال پہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں. بریلوی کبھی ریال پہ نہیں بکتا ہے اور نہ کسی ریال والا کوئی خرید کر اپنی بات بنوا سکتا ہے, نہ بیان کروا سکتا ہے, کیونکہ بریلوی یہ امام حسین کے سچے وفادار ہے, اور جو حسینی ہوا کرتا ہے وہ کبھی ریال پہ نہیں بکتا. اس کی خاصیت ہوتی ہے کہ سچا حسینی حسین کے نانا مصطفیٰ سے محبت کرنے والے کو اپنا امام بناتا ہے, کسی یزید کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے. اور جو ریال پر بک جاتے ہیں وہ یزید کیا اس سے بھی کوئی غلیظ ہو اس کو بھی اپنا امام بنانے کے لیے تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں. اور رہی بات یہ کہا کہ ان کو سعودیہ نہیں آنے دینا چاہیے, سنیوں بریلویوں کو یہ نہیں کرنا دینا چاہیے, لیکن ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کون حق پر ہے. میرے نبی کو ساری باتیں معلوم ہے, اور انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی کر لے لیکن سنی صحیح العقیدہ بریلویوں کو کوئی بھی سرکار کے روزے کی زیارت کے لیے نہیں روک سکتا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب پتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے, اس میں صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا انشاءاللہ تعالی, وہ فرقہ سنی صحیح العقیدہ بریلوی والا فرقہ ہی ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے, ایک اس کی دلیل میں آپ کو پیش کرتا ہوں, دیکھیے گا اس کی دلیل کیا. کس سے کوئی کہہ سکتا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بریلوی ہی جنتی فرقہ. ہاں میں دعوے کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں, اتنی تمیز اس لیے اتنی مضبوطی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کبھی کسی فرقے کو آپس میں ٹکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اگر کوئی بھی فرقہ, بہاوی بھی اگر تیر چلاتا تو گنبد رضا پہ چلاتا ہے, دیوبندی بھی تیر چلاتا ہے گنبد رضا پر, شیعہ بھی, جتنے بھی فرقے ہیں سارے فرقے سب گنبد رضا کو نشانہ بنائے پڑا. ایسا لگتا صرف ایک ہی فرقہ ایسا ہے جس کے پیچھے سارے فرقے پڑے ہوئے, اس سے مطلب ایک ہی وہ جنتی فرقہ ہے جو حقانیت کی بنیاد پر جتنے یہ باطل فرقے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. تو میرے بتانے اور کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ بریلوی ہمیشہ دین کا پیغام, اچھا پیغام دیتے ہیں. کبھی چاہے وہ اپنے دیش میں ہو چاہے بدیش میں ہو, حقانیت کا پیغام پہنچاتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق